آپ نے ایک قدیم کہاوت تو سنی ہوگی، صحت مند رہنا ہے تو پیر گرم اور سر ٹھنڈا رکھو۔ میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پیدل چلنے والے نہ صرف یہ کہ ذیابیطس، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، امراض قلب، ہڈیوں کی کمزوری، فالج اور بہت سے دیگر امراض سے بچے رہتے ہیں، بلکہ صحت مند اور چاق و چوبند زندگی گزارتے ہیں۔ موجودہ دور میں تیز رفتار زندگی نے انسان کو مفلوج کر دیا ہے۔ اب لوگوں کا پیدل چلنا بہت کم ہو گیا ہے۔ پروفیشنل زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ کہیں آنا جانا ہو تو چھوٹے چھوٹے فاصلے بھی بائک یا گاڑیوں میں طے کرتے ہیں۔ اس طرز زندگی کے بھیانک نتائج کسی بیماری، خاص طور پر بڑھاپے میں نکلتے ہیں۔ آج کل ایسے بوڑھوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جو 60 سال کی عمر کے بعد اپنی باقی زندگی ویل چیئر پہ گزارتے ہیں اور آخر دم تک دوسروں کے سہارے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں 50% مسلز اور ہڈیاں ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح 50% اعصاب اور 50% خون کی نالیاں بھی ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ ہماری ٹانگیں گردش خون کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں۔ ہماری پنڈلیاں ہمارا دوسرا دل ہیں۔ دل صاف خون کو جسم میں پمپ کرتا ہے تو ہماری پنڈلیاں نچلے دھڑ سے ناصاف خون کو واپس دل کی طرف پمپ کرتی ہیں۔ اس طرح جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے جسم میں گردش خون مکمل اور تیز تر رہتی ہے اور جسم میں ایک ایک خلیے کو بذریعہ خون غذائیت اور آکسیجن ملتی رہتی ہے اور ہمارا جسم تندرست و توانا رہتا ہے۔ جب ہم اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتے تو ہم اپنے جسم کی گردش خون کو سست کر دیتے ہیں۔ جب ٹانگوں کے مسلز اور اعصاب کی حرکت کم رہتی ہے تو یہ بے حس اور کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ٹانگوں کے مسلز کمزور ہو کر سکڑنے لگتے ہیں۔ دل پر خون پمپ کرنے کا بوجھ اور مشقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے صرف 2 ہفتے تک اپنی ٹانگوں پہ جسم کا بوجھ نہ ڈالیں، انہیں حرکت نہ دیں، تو ہماری ٹانگوں کے مسلز اور اعصاب کی کارکردگی 5% کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں غذا کو توانائی میں تبدیل کرنے کا 70% عمل ہماری ٹانگیں اور پیر ہی سر انجام دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے پیروں اور ٹانگوں کو متحرک نہیں رکھتے تو اضافی کیلوریز ہمارے جسم میں جمع ہوتی رہتی ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی توند نکل آتی ہے اور موٹاپا ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 50 سے 60 سال کی عمر کے بعد موٹاپا کم کرنا ناممکن ہے۔ خواہ آپ فاقے کریں، اس عمر میں پہنچ کر آپ کی ٹانگوں کے کمزور مسلز آپ کے بھاری بھرکم جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ نتیجہ آپ پہلے لاٹھی کا سہارا لیں گے اور پھر ویل چیئر پہ آ جائیں گے۔ بڑھاپے میں معذوری اور محتاجی سے بچنا ہے تو پیدل چلیں، خواہ آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے۔ ٹانگوں کے مسلز کے سکڑ کر دبلا اور چھوٹے ہو جانے کے عرصے کو طبی اصطلاح میں سارکوپینیا کہتے ہیں۔ 40-50 سال کی عمر کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ لاکھ خوراکیں کھائیں، جتن کریں، یہ کمی پوری ہونے والی نہیں ہے، سوائے اس کے جو مسلز بچے ہیں ان کی کارکردگی بحال رکھی جائے۔ دوسرا بھیانک نتیجہ آپ کی ہڈیوں کے کمزور ہو جانے کی شکل میں نکلتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بوڑھے افراد جب گرتے ہیں تو ان کی ران کی ہڈی یا کولہے کا جوڑ ٹوٹ جاتا ہے جو پھر نہیں جڑتا اور ان کی باقی ساری زندگی بستر یا ویل چیئر پہ گزرتی ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، 40-50 سال کی عمر کے بعد مفلوج کر دینے والے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چلیے، اپنے جسم کا بوجھ ٹانگوں پہ ڈالیے، اپنے پیروں کو متحرک رکھیے۔ پیدل چلنے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ 10,000 قدم روز چلیں تاکہ آپ کی ٹانگوں اور پیروں کے مسلز مضبوط، لچکدار اور طاقتور بنے رہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد آپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ مت دیکھیں کہ آپ کے بال کتنے سفید ہو گئے ہیں، چہرے اور جلد پہ کتنی جھریاں نمودار ہو گئی ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹانگیں اور ان کے مسلز اور اعصاب کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بڑھاپا ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے، کمزوری ٹانگوں سے بالائی جسم میں آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، چھوٹے چھوٹے فاصلے پیدل طے کریں، بائک یا گاڑی لمبے سفر کے لیے استعمال کریں۔ پیدل نہیں چلنا پسند تو سائیکل لے لیجئے۔ اسی طرح اپنے گھر کے بزرگوں کو بستر پہ مت لیٹا رہنے دیں۔
انہیں چلنے کی تحریک دیں، سہارا دے کر چلائیں، بیٹھ سکتے ہیں تو انہیں کھڑا کریں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو اٹھا کر بٹھائیں، ٹانگوں میں بوجھ ڈالنے کی تلقین کریں، ٹانگوں کی ورزش کروائیں، چلنے پھرنے کے قابل ہیں تو انہیں متحرک رکھیں، ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے فاصلے پیدل طے کرنے کی ترغیب دیں۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔